الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا خوش آمدید ہیں اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 21 میں۔ جو سیرت ہم سن رہے ہیں، یعنی مسلمانوں جو پچھلے بار سن کر آئے تھے 20 اور اس 19 کہ جو مسلمانوں کی حالت تھی ان کے گھروں میں، یعنی ان کے ملک میں، یعنی مکہ میں، کہ ان کی اتنی خطرناک حالت تھی کہ وہ امن سے تھے ہی نہیں۔ یعنی امن کیا چیز ہے میں پہلے بتا دوں، امن سکون ہے۔ یعنی ان کو اپنے گھروں میں سکون ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ جو حبشہ ہے وہاں پر ہجرت کی۔ صحیح سے وہ اپنی عبادت نہیں کر رہے تھے، یعنی عبادت میں مشکل تھی، عبادت کرنا بڑا بڑا مشکل تھا۔ تو اسی لیے جو امن ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، وہ سکون ہے۔ یعنی آج کل کے حالات آپ سب کچھ دیکھ لیں، آپ سب کے سامنے ہیں، اور جو پہلے کے حالات ہے وہ آپ کے سامنے، میں نے سیرت میں آپ سبھی کو سنایا ہے کہ ان کو رہنا دشوار ہو گیا۔ یعنی آج ان کو اور ہم میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ یعنی آج بھی ہم کون سے ماحول کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہ سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ صحابہ کرام نے اتنے مشکل ٹف میں، اتنے سخت ماحول میں کیا کیا، اور ہمیں کیا کرنا ہے اتنے سخت ماحول میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت کر، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت کر، اور جن کے والدین نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بچوں، ہمارے بزرگوں سبھی کو تندرست رکھ، ان کو صحت دے، اور ہمیں سب کو ایمان والا بنا، ایمان والی زندگی گزارنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور جب ہم مر جائیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یعنی جب اللہ ہم تیرے پاس آئے تو توبہ کر ہے، اللہ اس جو آزمائش کا، فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس میں ہماری مدد کر۔ آزمائش کے فتنوں میں برائیوں سے بچنے کی توفیق صرف آپ کے ساتھ ہی ہے، اور آپ کی مدد کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر برقرار رکھ، اور تمام چیزیں، تمام حالات، تمام طاقتیں تیری اختیار میں، تیری اختیار کے بنا اللہ ہم حل بھی نہیں سکتے۔ اللہ تو ہمیں ہر شر سے بچا، شیطان سے بچا، ہر فتنے سے بچا، اور اللہ تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات چل رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ساتھ ساتھ، یعنی 4 سال، 6 سال، 10 سال، 12، 13، 15، 20، 25 سال، پھر اس کے بعد 25 سال کی عمر میں نکاح، پھر اس کے بعد 30 سال، پھر اس کے بعد 40 سال میں، اس سے پہلے بچے، اس کے بعد 40 سال کے بعد نبوت کے 43 ایئرس کے بعد اللہ نے حکم دیا پہاڑ پہ، صفا پہاڑی پر چڑھو۔ پھر وہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک لگاتار دعوت دی۔ اس کے بعد 45، 46 پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے تو ہجرت کا حکم دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان کو اشارہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کا اشارہ کر دیا، تو صحابہ کرام ہجرت کے لیے نکل گئے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی تکلیفیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آزمائشوں میں ڈالا، تکلیفوں میں ڈالا، پھر اس کے بعد کتنا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا۔ اور جتنی تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہے، ان دنیا میں کسی کو اتنی تکلیفیں آئی نہیں، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے، اور یہ کرے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے والا بنے۔ یعنی ہم محسوس کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، ہم محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم وہ کام کریں جو آپ کو پسند تھا، آپ کرتے تھے۔ تو پھر سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا، جو ہم سیرت میں سن رہے ہیں وہ لوگوں کو دعوت دینے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پر رحم کر، آمین۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے مسلمانوں کے اوپر مکہ تنگ ہو گیا تھا، ان کو رہنا دشوار ہو گیا تھا، ظلم تو رک نہیں رہا تھا، صحابہ بس برداشت کر رہے تھے۔ یعنی کتنے ایسے صحابہ جنہوں نے اپنی جان دے دی، کتنے ایسے صحابہ جنہوں نے اپنا مال دے دیا، کتنے ایسے صحابہ جو ابھی بھی برداشت کر رہے تھے۔ نہ وہ صحیح سے عبادت کر رہے، نہ وہ صحیح سے نہ عبادت کر رہے تھے، نہ کوئی اور کام کر رہے تھے، اور نہ بالکل امن تھا، نہ بالکل سکون تھا۔
پھر رسول اللہ نے جب انہیں ہجرت کا مشورہ دیا تو 12 یا 13 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف سب سے پہلی ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ مکہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو مکہ والے ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر چلے گئے، ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب تک پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ حبشہ گئے، جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی ان کے دور چلی گئی، یعنی سفر کے لیے نکل گئے تھے اور یہ بہت لیٹ ہو گئے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ سجدہ کا واقعہ کہ مشرکوں نے سجدہ کیا جب رسول اللہ نے سجدہ کیا پچھلے ایپیسوڈ میں، تو اسی طرح مشرکوں نے بھی ان کے پیچھے سجدہ کیا۔ پھر جھوٹی خبر نکل گئی، حبشہ سے لوگ واپس آ گئے، جب قریب آ گئے تو انہیں پتا چلا یہ تو پھر غلط انفارمیشن مل گئی، یعنی جھوٹی نیوز مل گئی انہیں۔ پھر وہی ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے ہی مکہ والوں کو پتا چلا کہ حبشہ میں یہ تو بہت انجوائے کر رہے تھے، بہت آرام سے تھے، تو یہاں پر آیا ان کو پھر رگڑنا شروع کیا۔ پھر تکلیف ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجرت کے لیے کہا کہ دوسری ہجرت کرو۔ اس بار ہجرت کے لیے 82 یا 83 مرد یا 18 یا 19 عورتیں، یعنی 18 یا 19 عورتیں ہجرت کرتے ہیں حبشہ، ایتھوپیا کی طرف۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ میرے قریبی، کہ اس بار آرام سے بہت عقل مندی سے نکلنا، ورنہ مشرکین تمہارا بالکل انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی تمہیں پکڑے اور اپنے قبضے میں لے لے۔ تو مسلمانوں نے بھی بہترین پلان بنایا، رات ہی رات اور ہجرت کے لیے نکل گئے۔ جیسا ہی مسلمانوں کو کافروں کو پتا چلا، لیکن وہ تو غائب ہو گئے تھے۔ اس بار جو قافلہ گیا تھا اس کے امیر بنے تھے جعفر بن طیار، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، جعفر بن ابی طالب، ان کا نام ہے جعفر بن طیار بھی، ٹھیک ہے۔ جیسا ہی مشرکوں کو پتا چلا غصے سے ابل گئے، پیچھے سب سے پہلے تو دوڑ لگائی کہ ان کو پکڑے، لیکن کشتی تو دور روانہ ہو گئی تھی، پکڑنا تو ناممکن تھا۔ تو اب کیا کریں؟ اب مشرکوں، اور جو مشرک تھے مکہ کے، غصے سے ابل پڑے کہ اب انہوں نے پلان بنایا کیسے مسلمانوں کو پکڑ کر لایا جائے، ان کو یہاں پر لا کر قید کیا جائے، ان کو کیسے تکالیف دی جائے۔ یعنی ان کی عادت پڑ چکی تھی کہ لوگوں کو مارنا، پیٹنا، مکہ کے جو لوگ غلام تھے، جو لوگوں کے اپنے اولاد تھے، ان کو مارنا، ستانا، بسم اللہ۔ لیکن اب یہ تو اپنی یعنی 83 ایک بڑی تعداد تھی، مرد نہیں یہاں سے تو نکل گئے۔ اب کیا کرے؟ اب ان کے پکڑ کے لانا ہے اور بدلہ بھی لینا ہے، یعنی اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کھجا رہا ہے، پیٹ کھجا رہی ہے، تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو اب دارالندوہ میں میٹنگ کرتے ہیں کہ کون ہے جو شخص وہاں پر جائے اور انہیں لے کر آئے۔ تو سب سے دو بہترین لوگ عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، ان دونوں کا چناؤ ہوتا ہے کہ یہ بات چیت میں بڑے فصیح، یعنی بہت اچھے تھے۔ تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ حبشہ جائیں اور درباریوں سے ملاقات کرے، اور سارا سب کچھ پچھلے ہم ایپیسوڈ میں سن کر آئے ہیں۔ تو یہ سارا سب کچھ معاملات ہوا، نجاشی اور مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، سارا سب کچھ پچھلے بار سن لیا۔ پھر عمر بن عاص اور عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب آخری ہم ایپیسوڈ میں سن رہے تھے کہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ربیعہ سے کل میں مسلمانوں کی جڑ کاٹ دوں گا۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ کیا کرنے والے ہوں؟ کہا کہ مسلمانوں اور نجاشی کے بیچ میں لڑا دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا کہ دیکھیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، آپ ایسا نہ کریں کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ ان پہ ظلم کر دے، ان کو قتل کر دے، ان کو جان سے مار دے۔ تو آپ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کو نقصان پہنچائے۔ لیکن عمر بن عاص کا جو آخری پینترا تھا، جو لاسٹ چانس تھا، وہ تو پورا کرنا تھا، ورنہ جو ان کا پلان تھا وہ فیل ہو جائے گا۔ اب عمر بن عاص اگلے دن نجاشی کے دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، اے ملک حبشہ، مجھے اپنا بات رکھنے کا موقع دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کل تو ساری بات ہو گئی تھی، سارا سب کچھ ہو گیا تھا، پھر آج پھر کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگے کیا آپ کو پتا ہے یہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھے، مسلمانوں سے۔ یعنی یہ بات سن کر تمام جو لوگ تھے دربار میں، ان کے سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا ان کا عقیدہ ہے، کیا ان کا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔
اور یہ سارا سب کچھ ان کے سننے کے لیے تو تیار تھے. یعنی اب دیکھیں عیسائی ہے، عیسائی کے سامنے اگر عیسائی کی تعریف کرو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی برائی کرو گے. یعنی مسلمانوں نے پہلے سے ہی پلان بنایا تھا کہ ہم جب دربار میں جائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہی بات کہیں گے، کوئی جھوٹ نہیں کہیں گے. یعنی کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہماری جان نکل جائے یا پھر ہمیں یہاں سے بھیج دے یا کچھ بھی کرے، ہم جو کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یعنی صحابہ ڈر بھی گئے تھے. کیونکہ یہ جو عیسائی ہے، عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پر آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے. کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. یعنی تمام جھوٹی باتیں، ساری سب کچھ ہے، لیکن سچویشن اتنی ٹائٹ تھی، ماحول اتنا خطرناک تھا. تو چاروں طرف تو عیسائی ہیں، بیچ میں تو یہ سب 83-84 مرد مسلمان ہیں، باقی تو تھوڑی سی عورتیں. اب کیا ہوگا؟ اب اس میں سب سے بڑی ہمت جعفر بن ابی طالب آگے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، میں وہی کہوں گا جو ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اب وہ کہتے ہیں انما ہوا عبد اللہ اور عبدہ و رسولہ و روح کلمتہ، آخری تک اس طرح سے عربی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور روح ہے اور کلمت ہے، کیا ہے؟ کلمہ ہے، اور کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا گیا. یعنی یہ تمام باتیں کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے روح ہے اور کلمہ ہے، اور کنواری جو پاک دامن مریم علیہ السلام ہے ان کے طرف ڈالا گیا، بھیجا گیا. تو تمام جو دربار تھا وہ بالکل سائلنٹ، بالکل خاموش، کہ ان لوگوں نے تو اللہ کا بیٹا ہی نہیں کہا. یعنی تمام بس خاموش، بالکل سناٹا، بالکل انتظار کہ اب کیا فیصلہ ہوگا. یعنی ان لوگوں نے تو اپنی بات کر دی. یعنی تمام جو درباری ہے وہ غصے میں پھولنے لگے کہ انہوں نے تمام باتیں تو کر دی لیکن اللہ کا بیٹا ہی نہیں کہا، صرف عبداللہ کہا اور رک دیا. یعنی عبداللہ کہا، یعنی اللہ کا بندہ کہا اور یہیں پر رک گئے. سب کی نظریں نجاشی بادشاہ پر تھی کہ اب بادشاہ کیا فیصلہ کرے گا. یعنی وہ کیا کرے گا؟ ابھی اس نے تو بات سن لی، یعنی بادشاہ تو ابھی، یعنی بادشاہ ان دونوں سیم ہے، یعنی یہ بھی عیسائی ہے، یہ بھی عیسائی ہے. یعنی یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اب بادشاہ کیا فیصلہ کرے گا؟ سب کی نظریں بادشاہ کی طرف، مسلمان بھی ٹینشن میں، وہ بھی سارے سب کچھ. اب بادشاہ اپنی نظریں گھماتا ہے، نظریں گھمانے کے بعد نیچے سے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھاتا ہے، چاہے وہ لکڑی کا تنکا تھا یا پھر کوئی اور تنکا، وہ اٹھاتا ہے اور روتے روتے کہتا ہے عیسیٰ بن مریم، تم لوگوں نے جو کہا اس تنکے سے بھی زیادہ کچھ نہیں. یعنی تم لوگوں نے جو کہا، جو تم لوگوں نے بات کہی وہ 100% ایکوریٹ. یعنی کوئی بات اوپر ہے نہ اس کے کوئی بات نیچے ہے، نہ اس میں کوئی ملاوٹ ہے، نہ تم لوگوں نے جھوٹ کہا ہے. جو تم لوگوں نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے. عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ عبداللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں. یعنی تمام دربار ٹینشن میں، غصے میں کہ یہ نجاشی نے کیا کہہ دیا. یعنی نجاشی نے کیا کہہ دیا؟ نجاشی نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نے تو کہیں نہیں. اب یہ یعنی تمام ان کی تو اور نجاشی کی اور بات چیت بھی ہے کہ ایک بار تمام نجاشی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نجاشی جب دنیا سے جاتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں. یہیں پر وہ دل میں تو ایمان لے کر آگے، بعد میں بھی قبول کرتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی غیبانہ نماز بھی پڑھی. یعنی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. اور جیسے ہی پتا چلا کہ جس طرح اللہ نے بتا دیا تھا کہ نجاشی فوت ہو گیا ایتھوپیا میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، لیکن ابھی وہ فوت نہیں ہوتا، وہ بعد میں فوت ہوتا. اب وہ پلٹتا ہے عمر بن عاص اور عبداللہ کی طرف، کہتا ہے کہ عمر بن عاص اور عبداللہ تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ. اور مسلمانوں سے کہا کہ اے لوگو، تم میری زمین پر محفوظ ہو، میری زمین پر تمہیں جہاں گھومنا ہے گھومنے جاؤ، جہاں رہنا ہے تم وہاں پر جاؤ، اور میری زمین میں اگر تمہیں کسی نے گالی دی تو میں اسے سزا دوں گا. اگر میری زمین پر تمہیں کسی نے گالی دی میں اسے سزا دوں گا.
اگر میری زمین پر تمہیں کسی نے گالی دی میں اسے سزا دوں گا. 3 بار اس نے کہا، اور کہا کہ تم لوگ آج سے میرے اسپیشل گیسٹ ہو. یعنی تم لوگ آج سے میرے اسپیشل، بالکل اسپیشل گیسٹ ہو. اور یہاں پر ختم نہیں ہوا، اور ایک بہت بڑی بات کہہ دی. یعنی اتنی پسندیدہ بات، اتنی پیاری بات تو ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کے لیے کہتا ہے. اتنی بڑی بات تو ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے سن سکتا ہے، لیکن آج کل کے حالات تو بالکل الگ ہیں. کیا کہا اس نے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ تمہارا ایک آدمی کو میں سزا دوں اور اس سزا کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ ملے. یعنی اتنا سونے کا قیمتی پہاڑ مجھے دے کہ میں صرف تمہیں سزا دینے کے لیے میں اس کو بھی ناپسند کرتا ہوں. یعنی میں ٹکراتا ہوں ایسے سونے کے پہاڑ کو کہ جو تمہیں سزا دینے کے لیے بڑھے. اب عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ کو کہتا ہے کہ اپنے جو تحفے تھے وہ واپس لے جاؤ، اور آج سے مسلمان یہیں پر رہیں گے، جب تک ان کو رہنا ہے وہ یہیں پر رہیں گے. تو یہ نجاشی نے تو عمر بن عاص اور ان دونوں کو تو یہاں سے بھگا دیا. اب یہ لوگ منہ کالا کر اب واپس آتے ہیں مکہ کی طرف. یعنی کیسے منہ لے کر آئے، یعنی کس طرح سے آئے کہ یعنی بڑے بڑے وعدے کر آئے. یعنی تمام سونا چاندی جو بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھے وہ لے کر آئے، لیکن اب جب آ رہے ہیں تو سارا سب کچھ واپس لے کر آ رہے ہیں. اچھا، اب یہ لوگ جانے سے پہلے سنیں، اب یہ جانے سے پہلے بہت بڑی دعائیں منتیں مانگ رہے تھے اپنے بتوں سے. یعنی جانے سے پہلے بڑی بتوں سے منتیں مانگی، سب چیز کا وعدے لے لیے، ان سے سب چیز لے لیے. جب واپس آئے تو سب سے پہلے بتوں سے کہا، یعنی جب آئے تو کہا کہ تم لوگ کچھ کام کے نہیں ہے. یعنی تم لوگوں نے تو ہماری کوئی مدد ہی نہیں کی. یعنی مکہ والوں کا جو پلان تھا وہ بالکل فیل ہو گیا. یعنی جانے سے پہلے انہوں نے تو بتوں سے تو بڑے وعدے، بڑے نظر نیاز سب چڑھا کر گئے، لیکن جب آئے سب سے پہلے کہا کہ بت تم لوگ تو کوئی کام کے نہیں، یعنی تم لوگوں نے تو کوئی مدد ہی نہیں کی. اسی طرح یہ مکہ والوں کا یہ بھی پلان فیل ہو گیا. یعنی آپ نے سنا تھا کہ مکہ والوں کے پلان 1 2 3 4 5، تو اب یہ پلان بھی مکہ والوں کا فیل ہو گیا. یعنی ہر کام میں ناکامی. مکہ کے مشرک کی جو ہر کام تھی، وہ جیسے ہی وہ ناکام ہوتے ان کا غصہ اور بھڑک جاتا اور تیز ہو جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اور کیسا بدلہ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے، کیسا کرے. یعنی ابھی تو یہ حبشہ چلے گئے، یعنی یہ تو پہلے یہاں پر تھے، لیکن جب حبشہ چلے گئے، حبشہ پر جا کے تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے تو کوشش کی انہیں واپس لائے، لیکن اب تو وہ بھی ناکام ہو گیا. لیکن جو کمزور بھی تھے وہ وہاں پر چلے گئے. لیکن اب جو بڑے بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہے، ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو ہاتھ لگانا مشکل ہے. غلام تو بھاگ گئے. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ بنائیں گے، کیسے بھی ہو ان کو روکیں گے، کچھ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچائے. یہاں آپ سبھی بات ایک نوٹ کریں. یعنی یہاں جب ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہے ہیں، یعنی یہیں پر ہمیں رکنا نہیں ہے. ہمیں محسوس کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں کیا کیا، کیسے کیا. لیکن جب آپ بھائی بہن سنیں گے، یاد رکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا. جب آپ بھائی بہن عمرے کے لیے، حج کے لیے جائیں گے کعبے کے قریب، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھتے تھے. یعنی جب آپ طواف کرو گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ ہاں رسول اللہ یہاں پر طواف کرتے تھے. آپ کو اور مزہ آئے گا جب آپ کو یاد رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کعبے کے سامنے ستایا. آپ کو یاد رہے گا، یاد رکھ کر اور مزہ آئے گا عبادت کرنے میں کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی. یہاں پر قریش کی مجلس تھی، یہاں پر قریش کی پارلیمنٹ تھی، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، یہاں پر آتے تھے حتیم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. جب ہم سیرت سنیں گے، یاد رکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم محسوس کریں گے. ورنہ پھر ہم سنیں گے، بس آگے بڑھیں گے، سنیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن ہمارے لیے کوئی سبق نہیں آئے گا. یعنی ہمیں جب عمرے کے لیے جائیں گے، حج کے لیے جائیں گے، کوئی ہر قدم جب اٹھائیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا کہ ہاں یہاں یہ اللہ کا گھر ہے. بس وہی گئے، رٹے لگا دیے، 7 چکر لگا دیے، 2 نمازیں پڑھ لی، وہاں سے نکل گئے، پھر اور ایک بار عمرے کے لیے آئے، پھر تو گئے، پھر آئے. یہاں پر آتے کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امن شہر کو، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں پر کیوں چنا مکہ کو کہ آئے ہمارے لیے جو نبی نمونہ ہے، وہاں پر ان کی زمین پر آئے، انہیں یاد کرے.
مکہ کا واقعہ یاد کرے، ابرہا کا واقعہ یاد کرے، مکہ میں جو فلڈ آیا تھا اس کو یاد کریں، مکہ کی جو تعمیر ہوئی تھی، مکہ میں آپ کو پتا ہے نا کہ مکہ میں تعمیر ہوئی تھی، سارا فلڈ آ گیا تھا۔ یہ چیز جب ہم عمرے کے لیے حج کے لیے جائیں تو ہمیں یاد رکھیے کہ یہاں یہ حتیم ہے، یہ جو آپ کے پکچر کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر حتیم ہے۔ یہ کعبہ بالکل بڑا تھا، لیکن جب ان کے پاس مال ختم ہو گیا، حلال مال اتنا ہی تھا، تو انہوں نے کعبے کا حصہ چھوٹا ہی رکھ دیا۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا ابو طالب کا گھر یہاں پر تھا، ابو جہل کا گھر یہاں پر تھا، زمزم کا کنواں یہاں پر تھا۔ تب ہمیں اور مزہ آئے گا عبادت کرنے میں، اور چلنے میں، اور تھکاوٹ کرنے میں۔ یعنی بس ہم بیٹھے بیٹھے جاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 7 صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں اور غائب، بال کٹنا غائب نہیں۔ ہم یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اٹیک ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چکر لگاتے تھے، اکیلے آتے تھے، ان کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالی، ان کے اوپر حملہ ہوا۔ آپ کے سامنے پکچر ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تمام مکہ کے مشرک اس حتیم میں جمع ہوئے، قسمیں کھانے لگے، لات منات عزا کی قسم، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے اسی وقت ہم ان پر چڑھ پڑیں گے، ہم جب تک رکیں گے نہیں، جب تک حملہ اپنا روکیں گے نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نہ دیکھ لیں۔ یعنی مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا، اس حتیم میں آ کر قسم کھائی کہ یہاں پر آج فیصلہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں پر قسم کھا کر کہ آج جب رسول اللہ آئیں گے تو ان کو آج ان کی لاش یہاں سے واپس جائے گی۔ جیسے ہی پتا چلا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ کہنے لگی اللہ اے میرے ابو جان، مکہ کے لوگوں نے کس اصطلاح سے پلان بنایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان لوگوں نے پلان بنایا ہے تو کیا کرے، اللہ کا پلان تو بہت زبردست ہے، میری بیٹی تو وضو کا پانی لے کر آ، مجھے وضو کرا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ سرداروں کی کتنی ہمت ہے جو مجھے چھو سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو تمام مشرک مکہ کو کبھی ختم کر دیتا، لیکن یہ تمام سب چیز ہمارے لیے آزمائش، یہ سب تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ نے ہمارے لیے رکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہیں تو تمام کافر تیار ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آتے ہیں ان کو مارنے کے لیے حتیم میں تیار ہوتے ہیں۔ اور جب دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ گئے بالکل حتیم کے قریب آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تب تمام لوگ اپنی جو سر تھی وہ آنکھ اور سر بالکل نیچے، یعنی جیسے ہی ان کو پتا چلا چیخ مارنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اچانک ہی ان کی سب کی نظریں نیچے کی جھک گئی اور گردنیں بالکل اپنی سینے کے ساتھ لگ گئی اور بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ اسی طرح کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ اللہ کا پلان تھا اور ان کا پلان تو بالکل فیل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کی حفاظت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اٹیک تو یہی نہیں کیا، لیکن پھر دوبارہ سازش کی کہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے سے ایک شخص آیا، عتبہ بن ابی معیط، آپ کی گردن میں اتنی زور سے پیر رکھا، اتنا طاقت سے آپ کو دبایا کہ آپ کے جو آنکھ تھے وہ باہر آ گئے، بالکل آنکھ باہر آ گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیکیں کر رہے مکہ کے لوگ برابر کنٹینیو، یعنی جیسے ہی رسول اللہ اکیلے ملتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ پھر ایک بار پتھر کا بھی واقعہ، یعنی ابو جہل کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر ان کے اوپر گرا دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہیں اور ابو جہل ایک پتھر اٹھاتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے اور میں ان کے پر پتھر ڈال دوں۔ تمام سردار ابو جہل کی اس حرکت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسا ابو جہل آئے اور یہ اپنا کام کرے اور ہم تماشا دیکھیں۔ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، ابو جہل آپ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیزی سے اپنا قدم الٹا کرتا ہے، پلٹا کر بھاگتا ہے۔ یعنی اس کا چہرے کا رنگ بالکل چینج ہو جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا اس کا خون سوکھ گیا۔ ڈر کے مارے اس کا پتھر بھی چھوٹ جاتا ہے۔ تو سرداروں نے پوچھا کہ اے ابو جہل، کیا ہو گیا تمہیں؟ ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے جو رات میں پلان بنایا تھا کہ رسول اللہ کے اوپر پتھر گراؤں گا،
بالکل پرفیکٹ پلان چل رہا تھا. جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، ان کے اور میرے درمیان ایک بہت بڑا اونٹ آ گیا. اللہ کی قسم، ایسا اونٹ اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا بڑا اونٹ، اس کی کھوپڑی اتنی بڑی اور اس کی گردن اتنی لمبی اور اس کے جو دانت تھے وہ اتنے خطرناک، ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے نگل لے گا. اور میں نے آج سے پہلے ایسا اونٹ کبھی دیکھا ہی نہیں. یعنی جیسا ہی میں قریب گیا تو وہ اونٹ میرے بالکل قریب، یعنی میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا. ایسا تھا کہ وہ مجھے نگل جاتا، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ پڑا. یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کرتے تو جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے آپ کو تانے مارتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کنٹینیو اٹیک چل رہا ہے، بالکل کنٹینیو. کیونکہ جو مسلمان تھے وہ تو اپنے گھروں میں چھپے ہیں، جو باہر نہیں آتے. اور جو غلام تھے وہ تو حبشہ کی طرف چلے گئے. اور جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ بڑے گھروں کے بڑے سرداروں کے بیٹے ہیں. تو اب تمام چیزیں رسول اللہ پر چل رہی. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ کر نماز پڑھے اور سرداروں کو، جو مشرکین ہیں، مکہ کے کافر ہیں، ان کو موقع مل گیا کہ رسول اللہ اکیلے مل گئے، ان کو دبا دے، ان کو مار دے، ان کو تکلیف دے یا کچھ بھی کرے. لیکن ہر بار ان کا ہر پلان فیل ہو رہا تھا. جو کرنے آ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو ان سے بچا رہا تھا. ایک بار نضر بن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں، ان کا پیچھے کرتا ہے اور موقع ملتا ہے کہ اکیلے میں جائے اور رسول اللہ کی گردن الگ کر دیں. یعنی اس کا موقع تھا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں ملتے ہیں ان کا کام تمام کر دو. لیکن اچانک سے رسول اللہ اور اس کے بیچ میں ایک بڑا سانپ آ جاتا ہے اور یہ ڈر کے مارے بھاگ کے آ جاتا ہے. تو جب بھاگ کر آتا ہے ابو جہل پوچھتا ہے تو کہاں گئے تھے؟ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور موقع ملتے ہی گردن الگ کرنے کے لیے، یعنی مارنے کے لیے، لیکن ان کے اور میرے بیچ میں ایک سانپ آ گیا. تو یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے. یہ کہنے لگے، یعنی ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی مدد آتی تھی کہتے تھے یہ جادو ہے. اور اس بار پھر اور ایک بار اٹیک ہو گیا. یعنی ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے دیکھا، جا کر دیکھنے کے ساتھ ساتھ دارالندوا میں بھاگا تیزی سے. کہنے لگا کہ دیکھو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور کعبے میں، یعنی کعبے کے پاس زور زور سے قرآن پڑھے. ابھی چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتے ہیں اور آج کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا. تو تمام لوگ وہاں سے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ تیزی سے آتے ہیں رسول اللہ کے پاس. دیکھ لیا کہ رسول اللہ اکیلے میں ہیں، تو جب آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو قرآن پڑھے تھے، اکیلے تھے، وہاں سے بھاگتے آ رہے تھے. اچانک سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں آ جاتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، کہ تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف اللہ کا نام لیتا ہے، یعنی وہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، تم اسی لیے اس کو تم تکلیف دینا چاہتے ہو، اسے مارنا چاہتے ہو. اتبا کہتا ہے کہ تم کہو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز یہاں نہ پڑھے، اپنے گھر میں جا کر پڑھے، نماز یہاں نہ پڑھے. ابو بکر کہنے لگے کہ میں یہ بات کیسے کہوں، وہ اللہ کے رسول ہے، وہ جو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، میں انہیں جا کر کوئی ایڈوائس کیسے کہوں. اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تم سب سے بڑے فسادی ہو، تم نے ہمارے نوجوانوں کو بہکایا ہے، ان کو ہمارے دین سے پھروایا ہے. ہم شروعات تم سے کریں گے، سب سے پہلے تم کو ماریں گے، یعنی سب سے پہلے تم کو ماریں گے. تو سب سے پہلے ابو جہل سب نے تیاری کی اور بہت پیٹا. اور اتبا نے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کے پٹک دیا. اتنا مارا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ نہ ان کا اگلا سمجھ میں آ رہا تھا نہ پچھلا. ان کا واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ 22 میں لیں گے، کیونکہ آج کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک بہت زبردست سیلاب آنے والا ہے. یعنی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا کہ تکلیفیں بہت ہوتی ہیں، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ایسی 2 مددیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے، حمزہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یعنی تکلیفیں تو اتنی زیادہ برداشت کر رہے تھے. اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ سنیں کہ اسلام کو ان 2 شیروں سے کیسی قوت ملتی ہے. انشاءاللہ آپ بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے رہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنی تکلیفیں آئیں، اور اگر ویسی تکلیفیں آئیں تو ہم ویسی تکلیفوں کو برداشت کریں، اور جو رسول اللہ صحابہ نے صبر کیا ویسا ہم صبر کریں، اور جو دین کی خاطر انہوں نے اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی اولاد لٹا دی، ہم بھی دین کی خاطر ہمارا سب کچھ لٹا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں جتنے بچے بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تو چن لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اللہ اپنا دائی بنا لے، دین اسلام کے لیے انہیں چن لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنا ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور جو بزرگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خبر کے جو سوال ہے اس میں آسانی کر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔